جس کا دل غنا سے بھرپور ہو، غنا سے بھرا ہوا ہو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی، تم فقیر ہو اللہ غنی ہے، میں اور آپ سارے اللہ کے محتاج ہیں، میں اور آپ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ قرآن نے کہا لوگو تم سارے محتاج ہو، اللہ تمہارا غنی ہے، اللہ تمہارا جو ہے وہ غنا عطا فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اب فقر کا سب سے بلند درجہ ہے غنا، اور غنا میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ غنا کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل میں مال کی طلب باقی نہ رہے، مال کی ہرس باقی نہ رہے، وہ خواہش نہ کرے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرا پیسہ بڑھ جائے، میں 2 کے 4 اور 4 کے 12 کرتا جاؤں، بڑھاتا جاؤں، نکلتا جاؤں آگے آگے، یہ خواہش نہ کرے، دل میں اس بات کی طرف توجہ نہ ہو، التفات نہ ہو، اس کا دل غنا سے بھرپور ہے، جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، جسے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بات صحابہ کرام کا وتیرہ تھی۔ ایک صحابی روزانہ جب 2 دینار کما لیتے تو اپنا کام سمیٹ کر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے کہ 1 دینار میرے بچوں کی پرورش کے لیے مجھے چاہیے، اور 1 میں روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کی مجھے حاجت ہی نہیں ہے، لہذا جب میں دن میں 2 دینار کما لیتا ہوں تو کام بند کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بچوں کی پرورش کا ذمہ بھی لے لیا، اور اس میں سے آدھا مال اللہ کی راہ میں بھی دے دیا، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو بس پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو غنا جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اسے مال کی طلب نہ رہے، اسے مال کی ہوس نہ رہے، مال کی لالچ نہ رہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ یعنی بندہ جتنا بھی مال بنا لے خواہش کم نہیں ہوتی، طلب کم نہیں ہوتی، حرص نہیں رکتی۔ جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرما رکھا ہے کہ مال کی حرص بندے میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور ہو جائے۔ اس جیسی وادی سے مراد ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہموار جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ تو حضور کہہ رہے ہیں اگر وہ وادی سونے سے بھری ہوئی کسی کو مل جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ اس جیسی ایک اور ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، اس جیسی ایک اور ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، یہ ہمیشہ۔ اور حضور نے فرمایا بندے کی مال کی ہرس کوئی شے نہیں بھر سکتی لیکن سوائے قبر کی مٹی کی، 2 مشت خاک جب اس پر پڑے گی تو اس کے پیٹ کی جو آگ ہے اس سے بجھے گی، ورنہ یہ ہمیشہ طلب میں آگے بڑھتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، مجھے اور مال مل جائے، مجھے اور دولت مل جائے، میں اور پیسہ کما لوں، اور دولت اکٹھی کر لوں۔ تو غنا جس کے دل میں آ جائے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، جسے مال کی طلب نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈھیروں ڈھیر لوگ سونا لاتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر، اور رسول دو عالم علیہ السلام شام ہونے سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے وہ سارا سونا لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، خود پیوند والے کپڑے پہنتے ہیں، خود گھر کی کیفیت یہ ہے کہ 3 دن مسلسل رسول پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں چولہا نہیں جلتا، مسلسل 3 دن گھر میں کھانا نہیں پکتا، ابھی 1 دن پکتا ہے تو 1 دن فاقے سے گزرتا ہے، 3 دن مسلسل رسول دو عالم کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے، حضور کے گھر میں 3 دن گندم نہیں پکائی جاتی، مسلسل رسول کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا یہ حال ہے، حالانکہ قدموں میں کیسر و کسریٰ کے خزانے لا کر رکھے جا رہے ہیں، اور میرے آقا ان سب کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ لوگ مال دے کر گئے، رسول کریم علیہ السلام نے گھر میں سونا پڑا ہوا دیکھا تو گھر والوں سے کہا کہ یہاں تو یہ رہے گا یا میں، جب تک یہ گھر میں ہے میں گھر میں نہیں آؤں۔ وہ رات میرے آقا نے مسجد میں گزاری، اور جب تک وہ سونا خیرات نہیں کر دیا گیا، دے نہیں دیا گیا،
رسول دو عالم گھر واپس نہیں آئے. بلال کو بھیج کر پوچھا کہ کہو گھر میں سونا ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام کے غلام جو ہیں محبوب پاک کا یہ عالم ہے، غنا، دل بھر جائے جس کو طلب نہ رہے مال کی. اور جناب پہلے بھی جناب عمر کے زمانے کے حضور کے غلام کی جو حمص کے گورنر ہیں، ان کی حالت لوگوں نے اعتراض کیا، جناب عمر سے آ کر کہا کہ آپ نے ایسا آدمی ہم پر لگا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے جس میں 3 طرح کے نقص ہیں، 3 کمزوریاں ہیں. ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ دن چڑھے اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، صبح گھر سے باہر نہیں آتے. دوسری کمزوری اور عیب ان میں یہ ہے کہ سال میں ایک بار ایسا دن آتا ہے کہ ان پر غشی کا طویل دورہ پڑتا ہے. اور تیسری خامی اور نقص ان کے اندر یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں آتے. جناب عمر نے پیغام بھیجا، انہیں بلایا اور کہا کہ آپ کے شہر کے لوگوں نے یہ 3 اعتراض کیے ہیں آپ پر. آپ دن چڑھے گھر سے باہر آتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو غشی کا دورہ پڑتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ مہینے میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا گھر سے دیر سے باہر آنے کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میں اپنے گھر کا سارا کام کر کے صبح دن چڑھ جاتا ہے پھر گھر سے باہر آتا ہوں. اور مہینے میں ایک بار گھر سے باہر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ایک ہی پہننے کا کپڑا ہے، اور میں اسے ایک بار مہینے میں دھوتا ہوں، اور جس دن اسے دھوتا ہوں اس دن اپنے گھر سے باہر نہیں آتا. اور تیسری بات کہ مجھے غشی کا دورہ پڑتا ہے، وہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس وقت جناب خبیب کو لوگ پھانسی دے رہے تھے، میں اس مجمع میں کھڑا تھا، میری آنکھوں کے سامنے حضور کے اس صحابی کو لوگوں نے پھانسی دے دی. جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے غشی کا دورہ پڑ جاتا. میں کہتا ہوں کاش میں اس وقت مسلمان ہوتا. میری نظروں کے سامنے حضور کے ایک صحابی کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا، مجمع تھا، میں بھی اس مجمع میں کھڑا تھا، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو وہ منظر جب آتا ہے تو یہی رسول پاک علیہ السلام کے جناب عمر نے کہا کہ ان کے شہر کے جو فقراء ہیں ان کی لسٹ بناؤ. خفیہ طور پر لسٹ بنائی گئی، ان کا نام سب سے اوپر رکھا گیا. تو جب آپ نے نام دیکھا کہ شہر کے گورنر کا نام فقراء میں سب سے اوپر ہے تو پوچھا کہ جو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ کدھر جاتی ہے؟ تو جواب آیا کہ وہ تو یہ فوراً فقراء میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنی تنخواہ میں سے کچھ بھی پاس نہیں رکھتے، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. جناب عمر نے حکم دیا اتنا سونا لے جا کر انہیں دے دو. جب وہ سونا جناب رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کو دیا گیا تو آپ گھر سے کپڑا تلاش کرنے لگے، تو کپڑے کا اتنا ٹکڑا نہ ملا جس میں وہ سونا رکھا جا سکے، اور وہ فوراً اٹھا کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. غنا اسے کہتے ہیں مال کی طلب نہ رہے، خواہش نہ رہے مال کی، کہ بندہ اور بنانے کی طرف نہ دوڑے.